بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ. ناظرین، غلام مصطفیٰ صاحب کے عمل سے میں رنجیدہ سٹور کے بیک روم میں کھڑا خود کو سوچ رہا تھا. اسی اثنا میں امجد علی چودھری صاحب تشریف لائے. میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ مصطفیٰ صاحب نے میرے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا. امجد علی چودھری صاحب کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی یہ توہین جو آج ہو رہی ہے کل آپ کے کام آئے گی، اس لیے کہ آپ اپنی توہین کے خوف سے کام پر خصوصی توجہ دیں گے. یہ عمل صرف تمہارے ساتھ نہیں، آپ تو ملازم ہیں. ملازم ہی نے آپ کی توہین کی ہے، لیکن میں تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ کام سیکھ رہا تھا، اور جو توہین میرے بھائی میرے کیا کرتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لوگ جو آپ کو پریشان کریں دراصل یہ اپنا کل بھول گئے ہیں. ابتدا میں یہ آپ سے بھی زیادہ شعوری طور پر غریب تھے. گھبراؤ نہیں، کام اور زبان سیکھنے کی کوشش کرو. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن بہت قریب ہے جب اسی سٹور میں آپ مجھے کہیں گے چوئی صاحب آپ چلے جائیں، میں آپ کا سارا کام کر دوں گا انشاءاللہ. امجد علی صاحب مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن امریکی معاشرے کے کاروباری اور فکری لحاظ سے مجھ سے کئی سال بڑے تھے. قابل احترام خاندان کے مالک امجد علی چودھری کی حوصلہ افزائی میرے لیے اس وقت زیادہ اہمیت کے حامل ہوئی جب انہوں نے دوسری شفٹ میں کام کرنے والے غلام مصطفیٰ اور رات کی شفٹ میں کام کرنے والے سکندر سے کہا کہ خان کا کل جو میں محسوس کر رہا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے تربیت کے دوران اخلاقی اور قومی قدروں کو مد نظر رکھا کریں. خان صاحب حصول تربیت کے پہلی کلاس میں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. امجد علی چودھری صاحب کی باتوں کے دوران کام میں سوچتا رہا. ان کی باتوں اور اخلاقی عمل میں بڑا اثر تھا. وہ جب بھی سٹور میں آتے احترام سے نام لیتے، اور جو کام میرا ہوتا میرے منع کرنے کے باوجود وہ خود کرتے اور کہتے کہ جس دن میں نے تم کو ملازم اور خود کو مالک سمجھ لیا میرا آنے والا خوبصورت کل برباد ہو جائے گا. یہ پردیس ہے اور ہم سب پر یہاں ملازمت کے لیے آئے ہیں. کیا ہوا اگر میں 2-4 سٹور بنانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کی طرح پاکستانی مزدور. اور ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی. کام سے واپسی پر عموماً بچوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا کرتا تھا، اس لیے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر خدا کے سپرد کر کے پردیس آیا تھا. اور کوئی بھی فرد اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مشکل دور میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتایا جاتا کہ کون آیا تھا، کہ کس نے گھر کے دروازے پر محبت اور کس نے ناراضی کی دستک دی. ناراضی کے اظہار کا دستک دینے والے بھول گئے تھے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے. وہ میرے یقین نے میرے خدا کو مجھ سے اس قدر مہربان کر دیا، اور میرے یقین نے میرے خدا کو مجھ پر اس قدر مہربان کر دیا کہ جس کا میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا. گھر والوں نے میرے منع کرنے پر کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کس ملک میں جا رہا ہوں. امریکہ آنے سے قبل میں سجدہ شکر کے لیے سعودی عرب گیا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ عمرے کے ویزے میں سعودی عرب جا کر وہاں گم ہو گیا ہوں. میرے پاکستان جانے کے بعد کسی کو علم نہیں تھا کہ میں امریکہ میں ہوں. اس لیے میرے اپنوں میں ایک شخصیت نے میری اہلیہ سے انتہائی توہین آمیز لہجے میں پوچھا، حاجی صاحب کون سا امریکہ چلا گیا ہے کہ وہاں سے ڈالر بھیجے گا؟ سعودی عرب کے ریالوں سے ان کے قرضے ختم نہیں ہوں گے.
میرے لیے رقم کا انتظام کرو، آپ کی وجہ سے لوگ مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میری اہلیہ نے اسی دوران مجھے فون کیا اور فون اسے یہ کہتے ہوئے پکڑا دیا، لو حاجی صاحب سے بات کر لو کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اس شخصیت سے دعا سلام کے بعد کہا کہ میرے بھائی گھبراؤ نہیں، میں سعودی ریال نہیں وفد تعالیٰ ڈالر بھیجوں گا، اس لیے کہ میں امریکہ میں ہوں، فکر مت کریں، چند ماہ انتظار کریں۔ میں نہیں گھبرایا تو آپ بھی نہ گھبرائیں، یہ میرے لیے امتحان کی گھڑی ہے اور انشاءاللہ میں اس امتحان میں پورا اتروں گا، اس لیے کہ خدا کی وحدانیت پر مجھے یقین ہے اور میرا یقین ہی میری دولت ہے۔ امریکہ کا نام سن کر امریکہ کا نام اور ڈالر کا نام سن کر وہ خاموش ہو گیا اور یہ خبر کھاریوں میں پھیل گئی کہ کھاریاں شہر کے شہریوں میں پھیل گئی، کھاریاں شہر کے شہریوں کو علم ہو گیا کہ بخشالوی امریکہ چلا گیا ہے۔ شہریوں کو یقین ہو گیا کہ بخشالوی کے خلاف کچھ لوگوں نے یہ غلط افواہ اڑائی تھی کہ برطانیہ میں اس کا ہوٹل ہے، اگر برطانیہ میں ہوٹل ہوتا تو برطانیہ جاتا، امریکہ کیوں چلا گیا۔ 20 فروری 1998 کو 7-11 میں کام سیکھتے ہوئے میرا 8واں دن تھا۔ امجد علی چودھری صاحب کہنے لگے کہ آپ رات کو اکیلے شفٹ لینے کے فی الحال تیار نہیں، اس لیے توجہ سے کام سیکھیں۔ انہوں نے اسٹور میں میرے ساتھی دوسرے ملازم سکندر سے کہا کہ خان صاحب کو زیادہ تر کاؤنٹر اور کیش رجسٹر پر تربیت دیں۔ امجد علی چودھری صاحب نے جاتے ہوئے مجھے $200 دیے، یہ امریکہ میں میری مزدوری کی پہلی اجرت تھی۔ 25 فروری کو محکمہ موسمیات کے اعلان کے مطابق زبردست برف باری شروع ہوئی۔ امریکہ میں ایسا منظر میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 2 فٹ برف پڑنے کی وجہ سے ہر طرف برف کے ڈھیر لگ گئے، پیدل چلنا تک مشکل ہو گیا۔ سیلم کی آبادی نے سفید چادر اوڑھ لی، لیکن زندگی رواں دواں تھی۔ انتظامیہ کے بلڈوزر سڑکیں صاف کرتے رہے، میں موسم اور برف باری سے بے پرواہ کام پر آتا اور کام سیکھتا۔ گورے بھی بڑے خوش گفتار تھے، جو بات میری سمجھ میں نہ آتی تو مجھے سمجھاتے۔ گوروں کی انسان دوستی سے بڑا حوصلہ ملتا اور کام میں میری دلچسپی بڑھتی جاتی۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔